السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ تمام ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ درس حدیث کا سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ حدیث کی کتاب ریاض الصالحین ہے۔ اس کتاب کے مصنف حضرت العلامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو شواف علماء میں سے بہت بڑے عالم دین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اس درس حدیث کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سہرا جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن اور نشا اسلامک کو جاتا ہے، جو ناظرین کے لیے یہ درس حدیث پیش کی جا رہی ہے۔ تو آئیے ناظرین، آج کا عنوان اور باب ہے بابٌ فی الاقتصادی فی العبادتی، یعنی عبادت میں میانہ روی، اعتدال کا راستہ اختیار کرنا۔ حضرت العلامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ باب قائم کرنے کے بعد، قال اللہ تعالی طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، طٰہٰ، ہم نے آپ پر اس لیے قرآن نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ خزائن العرفان میں لکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی، عبادت میں بہت محنت فرماتے تھے، جہد فرماتے تھے، اور تمام شب قیام میں گزارتے، یہاں تک کہ قدم مبارک میں ورم آ جاتا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر بحکم الہی عرض کیا کہ اپنے نفس پاک کو کچھ راحت دیجئے، اس کا بھی حق ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کے کفر اور ان کے ایمان سے محروم رہنے پر بہت زیادہ متعصب اور متحیر رہتے تھے، اور خاطر مبارک پر یعنی قلب مبارک پر اس سبب سے رنج و ملال رہا کرتا تھا۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ آپ رنج و ملال کی کوفت نہ اٹھائے، قرآن پاک آپ کی مشقت کے لیے نازل نہیں کیا گیا ہے۔ اسی عنوان کے بارے میں دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے، وقال اللہ تعالی یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے اور تنگی کا ارادہ نہیں کرتا۔ تو ناظرین، یہ آیات مبارکہ جو عبادت میں میانہ روی اور اعتدال اختیار کرنے کا پیغام اور ہدایت دیتی ہے، اب اس عنوان کے تحت احادیث مبارکہ حضرت العلامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جمع کیا ہے، ناظرین کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ اس باب کی پہلی حدیث حسب ذیل ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا وعندها امرأة قال من هذه؟ قالت هذه فلانة تذكر من صلاتها
قال ما عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه متفق عليه وما كلمة نهي وزجر ومعنى لا يمل الله لا يقطع ثوابه عنكم وجزاء أعمالكم ويعاملكم معاملة المال حتى تملوا فتتركوا فينبغي لكم أن تأخذوا ما تطيقون الدوام عليه ليدوم ثوابه عليكم وفضله عليكم. اس باب کی یعنی عبادت میں میانہ روی اختیار کرنے کے بیان میں پہلی حدیث جس کے راوی سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس آئے جبکہ آپ کے پاس ایک عورت موجود تھی. فرمایا کون ہے؟ عرض کیا فلانی ہے جس کی نماز کا چرچا ہے. فرمایا رہنے دو، اتنے کام کو لازم پکڑو جس پر تمہیں ہمیشگی کی طاقت ہو. اللہ کی قسم اللہ نہیں اکتائے گا، تم خود ہی اکتا جاؤ گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے کاموں میں سے زیادہ پیارا وہ کام تھا جس پر اسے کرنے والا ہمیشگی کرے. یعنی جو کام ہمیشگی کے ساتھ جو کیا جاتا ہے وہی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عزیز اور پیارا تھا، محبوب تھا. یہ متفق علیہ روایت ہے. اب احادیث مبارکہ میں جو نئے اور مشکل الفاظ آئے اس کے معانی کو بیان کیا جاتا ہے. ماہ کلمہ نہیں ہے، یعنی منع کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. لا یمل اللہ کا معنی ہے اللہ ثواب دینے سے نہ تھکے گا بلکہ عمل پر جزا برابر عطا فرماتا ہے، نہ ہی تمہارے ساتھ تھکے ماندے جیسے سلوک کرتا ہے حتیٰ کہ تم تھک کر عمل کرنا چھوڑ دو گے. لہذا تمہیں چاہیے کہ اتنا کام لازم پکڑ لو جس پر دوام کر سکو، جس پر ہمیشگی اختیار کر سکو تاکہ تمہیں اس کا ثواب اور فضل ہمیشہ ملتا رہے. اس حدیث مبارکہ کے متن اور ترجمے کے بعد ناظرین اس حدیث مبارکہ کی تشریح کی طرف ہم متوجہ ہوں گے. شرح کے لکھنے والے اس کتاب کے ناصر الدین المدنی العطاری حفظہ اللہ ورعاہ ہے. وہ لکھتے ہیں ایک مرتبہ ایک طالب علم علماء کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی کہ کون ہے جو مجھے ایسا عمل بتائے جس کی بدولت میں ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنے والا شمار کیا جاؤں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل رہوں. اس سے کہا گیا یہ سوال کر کے تم نے اپنی مراد کو پا لیا ہے. جاؤ جس قدر نیکی کر سکو اور جب تھک جاؤ اور عمل نہ کر سکو تو کم از کم عمل کرنے کی نیت ہی کر لو کہ نیت کرنے والا بھی عمل کرنے والا ہی شمار کیا جاتا ہے. اسی طرح بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اے لوگو تم پر اللہ عز و جل کی نعمتیں بے شمار ہے، انگنت ہے، اور تمہارے گناہ تمہیں یاد نہیں، لیکن اگر تم صبح و شام توبہ کرو تو ماں باپ سے زیادہ شفقت کرنے والا رب ذوالجلال درمیان والے گناہ بخش دے گا. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس آنکھ کے لیے خوشخبری ہے جو سو جائے اور گناہ کا ارادہ نہ کرے اور پھر بے گناہی کی حالت میں بیدار ہو اٹھے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے. سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جب آیت مبارکہ پڑھا کرتے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ضرور ہم تمہیں جانچیں گے، امتحان لیں گے، یہاں تک کہ دیکھ لیں کہ تمہارے جہاد کرنے والوں اور صابروں کو اور تمہاری قبریں آزما لیں. دیکھ لیں تمہارے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو اور تمہاری قبروں کو بھی ہم آزما لیں، پرکھ لیں. تو ان پر یہ گریہ طاری ہو جاتا
اور اس آیت کو بار بار پڑھتے اور فرماتے اے اللہ اگر تو نے ہماری آزمائش کی تو ہم رسوا ہو جائیں گے اور ہمارے عیب ظاہر ہو جائیں گے، منکشف ہو جائیں گے۔ یہ آیت کریمہ آپ پڑھتے اور روتے جاتے اور کہتے کہ اے اللہ تو ہم کو آزمائشوں میں مبتلا نہ کر، اگر ہم ابتلا اور آزمائش میں پڑ جائیں گے تو پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے اور ہمارے عیوب ظاہر ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنتی اپنی اچھی نیت کی وجہ سے جنت میں اور جہنمی اور اپنی بری نیت کی وجہ سے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تورات شریف میں لکھا ہوا ہے جس عمل سے میری رضا مطلوب ہو وہ تھوڑا بھی زیادہ ہوتا ہے، اور جو میرے غیر کے لیے کیا جائے وہ اگرچہ زیادہ ہو تب بھی وہ تھوڑا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا بلال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے مومن جب کوئی بات کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے قول کے بارے میں فیصلہ نہیں فرماتا حتیٰ کہ اس کے عمل کو دیکھ لے، اور جب بندہ مومن عمل کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے عمل کے بارے میں فیصلہ نہیں فرمایا تھا کہ اس کے تقوی کو ملاحظہ فرما لے۔ اگر وہ تقوی اختیار کرے تو اس کے تقوی کے بارے میں فیصلہ نہیں فرماتا حتیٰ کہ اس کی نیت کو دیکھ لے۔ پس اگر اس کی نیت درست ہو تو اس بات کا حقدار ہے کہ اس کے دوسرے کام بھی ٹھیک ہو۔ ناظرین، پہلی حدیث اور اس کی تشریح سے ہم فارغ ہو گئے، اب آئے اس باب کی دوسری حدیث پیش خدمت ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال جاءت ثلاثة رهط الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما اخبروا كأنهم تقالوها وقالوا اين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال احدهم اما انا فاصلي الليل ابدا وقال الآخر وانا اصوم الدهر ابدا ولا افطر وقال الآخر وانا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم فقال انتم الذين قلتم كذا وكذا اما والله اني لاخشاكم لله واتقاكم له لكني اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فلیس منی متفق علیہ۔ اس باب کی یعنی عبادت میں میانہ روی اختیار کرنے کے بیان میں یہ دوسری حدیث ہے جس کے راوی سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ روایت کرتے کہ 3 آدمی ازواج مطہرات کے گھروں کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق پوچھنے کے لیے آئے۔ جب ان کو بتایا گیا تو انہوں نے اس کو قلیل جانا اور کہنے لگے کہ ہم کہاں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں۔ ان کے پہلے ہر ذنب کی مغفرت ہو چکی، بلکہ اللہ نے انہیں یہ مقام دیا کہ آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہ کی آپ کی خاطر معافی کا اعلان قرآن مجید میں کر چکا ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا، کبھی روزے کا ناغہ نہ کروں گا، تیسرے نے کہا ہمیشہ عورتوں سے علیحدہ رہوں گا اور کبھی شادی نہیں کروں گا۔ بس آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا تم نے اس طرح کی باتیں کی ہے، خبردار اللہ کی قسم تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈر اور تقوی والا میں ہوں، اور میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں، ناغہ بھی کر لیتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور بیویوں سے شادی بھی کرتا ہوں، سو جس نے میری سنت سے روگردانی کی وہ میرا نہیں۔ متفق علیہ یہ روایت ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی شرح کرتے ہوئے حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں سبحان اللہ کیا ادب ہے، اس کمی عبادت کو حضور کی عظمت شان کی دلیل بنایا اور یہ توجیہ کی کہ عبادت کی زیادتی گناہ معاف کرانے کے لیے چاہیے۔ حضور بے گناہ ہے، اگر بالکل عبادت نہ کریں تو بھی درست ہے،
خیال رہے کہ یہ کلام قرآن کریم سے ماخوذ ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اس آیت کی بہت توجیہیں بیان کی گئی ہے، مگر قوی بات یہ ہے کہ ذنب سے مراد لغزش ہے نہ کہ گناہ۔ عشق کہتا ہے ذنبک سے مراد امت کے گناہ ہے جن کا بخشوانا حضور علیہ السلام کے ذمہ کرم پر ہے۔ جیسے پیروی کرنے والا وکیل کہتا ہے کہ آج میرا مقدمہ ہے۔ ہر مہینے میں 3 دن کے روزے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام کو میرے بارے میں بتایا گیا کہ میں کہتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا دن میں روزہ رکھوں گا اور رات میں عبادت کیا کروں گا۔ تو آپ نے مجھ سے فرمایا کیا یہ بات تم نے ہی کہی ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے کہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم اس کی طاقت نہ رکھ سکو گے، لہذا روزہ بھی رکھو، افطار بھی کرو، آرام بھی کرو، قیام بھی کرو، ہر مہینے 3 دن روزے رکھ لیا کرو، کیونکہ ایک نیکی 10 کے برابر ہے، لہذا یہ ساری زندگی کے روزوں کے برابر ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ میں نے عرض کیا میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا 2 دن چھوڑ کر 1 دن روزہ رکھو۔ میں نے پھر عرض کیا میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا 1 دن چھوڑ کر 1 دن روزہ رکھو، یہ صیام داؤدی ہے اور یہ سب سے بہتر روزے۔ میں نے پھر عرض کیا میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ اپنے ارشاد فرمایا ان روزوں سے افضل کوئی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں آقا علیہ السلام کا 3 روزوں والا فرمان عالیشان قبول کر لیتا تو یہ مجھے اپنے اہل اور مال سے زیادہ پسندیدہ ہوتا۔ جبکہ ایک روایت میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے خبر ملی ہے کہ تم رات کو قیام کرتے ہو اور دن میں روزہ رکھتے ہو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نیکی کے ارادے سے ایسا کرتا ہوں، پر جو ہمیشہ روزہ رکھے اس کا کوئی روزہ نہیں، مگر تمہیں صوم دہر کے بارے میں بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھا کرو۔ صحیح مسلم۔ نفلی روزوں کا بیان۔ جان لو فضیلت والے دنوں میں روزوں کا مستحب ہونا زیادہ تاکید ہے، اور فضیلت والے دنوں میں سے بعض سال میں ایک بار، بعض ہر مہینے اور بعض ہر ہفتے میں یہ روزے آ جاتے ہیں۔ سال میں رمضان المبارک کے بعد عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا دن اور 10ویں محرم کا دن یعنی یوم عاشوراء کا دن، ذی الحج کے پہلے 10 دن، محرم الحرام کے پہلے 10 دن، اور عزت والے مہینے نے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب روزوں کے لیے عمدہ ایام ہے، عمدہ دن ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں بکثرت روزے رکھتے، حتیٰ کہ گمان ہونے لگتا کہ یہ رمضان ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے رمضان المبارک کے بعد افضل روزے محرم کے ہیں، صحیح مسلم۔ مزید آقا علیہ السلام نفلی روزوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں ماہ محرم کا 1 روزہ دوسرے مہینوں کے 30 روزوں سے افضل ہے، اور رمضان المبارک کا 1 روزہ محرم الحرام کے 30 روزوں سے افضل ہے۔ اور جو شخص عزت والے مہینوں میں جمعرات، جمعہ اور ہفتے کا روزہ رکھے، اللہ عز و جل اس کے لیے 700 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے۔ فضیلت والے مہینے ذو الحجہ، محرم الحرام، رجب المرجب اور شعبان معظم ہے، اور عزت والے ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم اور رجب ہیں۔ ان میں ایک رجب کا مہینہ الگ ہے اور 3 مسلسل ہے۔ روزوں کے وہ دن جو مہینے میں تکرار سے آتے ہیں، یعنی ہر مہینہ آتے ہیں، اور وہ مہینے کا پہلا، درمیانی یعنی ایام 20 اور آخری دن ہے، اور ایام 20 13، 14 اور 15 تاریخ ہے، اور ہر ہفتے میں آنے والے روزوں کے دن پیر، جمعرات اور جمعہ کے ہیں۔ صوم الدہر یعنی عمر بھر روزے رکھنا تمام دنوں کو شامل ہے، اور ہمیشہ روزہ رکھنے کے مکروہ ہونے میں اختلاف ہے۔ آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے بہترین روزے میرے بھائی حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ مجھ پر دنیا اور زمین کے
خزانوں کی کنجیاں پیش کی گئی، لیکن میں نے انہیں لینے سے انکار کر دیا، اور میں نے کہا ایک دن بھوکا رہوں گا اور ایک دن کھاؤں گا، اور جب میں کھاؤں گا تو تیری حمد بیان کروں گا، اور جب بھوکا رہوں گا تو تیری بارگاہ میں التجا کروں گا۔ جامع ترمذی۔ اسلام اور سادھو کی زندگی یعنی زاہدانہ زندگی۔ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وعظ فرمایا اور قیامت کی ہولناکیوں کا اس انداز میں بیان فرمایا کہ سامعین متاثر ہو کر زار و قطار رونے لگے اور لوگوں کے دل دہل گئے، اس قدر خوف و ہراس سے لرزہ بر اندام ہو گئے، یعنی اس قدر خائف اور متحیر اور پریشان ہو گئے کہ 10 جلیل القدر صحابہ کرام حضرت عثمان بن مدعون حجمی کے مکان پر جمع ہوئے، جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ و حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت سالم و حضرت مقداد اور حضرت سلمان فارسی، حضرت معقل بن مقرن اور حضرت عثمان بن مدعون رضی اللہ عنہم اجمعین تھے، اور ان حضرات نے آپس میں مشورہ کر کے یہ منصوبہ بنایا کہ اب آج سے ہم لوگ زاہد بن کر زندگی بسر کریں گے، ٹاٹ وغیرہ کے موٹے کپڑے پہنیں گے اور روزانہ دن بھر روزے رکھ کر ساری عبادت کریں گے، بستر پر نہیں سوئیں گے اور اپنی عورتوں سے الگ رہیں گے، اور گوشت، چربی، گھی وغیرہ مرغن غذائیں نہیں کھائیں گے، نہ کوئی خوشبو کا استعمال کریں گے، اور زاہد بن کر روئے زمین میں گشت کرتے پھریں گے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ کے اس منصوبے کی اطلاع ملی تو آپ نے حضرت عثمان بن مدعون رضی اللہ عنہ سے فرمایا مجھے ایسی خبر معلوم ہوئی ہے، تم بتاؤ کہ واقعہ کیا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھیوں کو لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، حضور کو جو اطلاع ملی وہ بالکل صحیح ہے، اس منصوبے سے بجز نیکی اور خیر طلب کرنے کے ہمارا کوئی اور دوسرا مقصد نہیں ہے۔ یہ سن کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال نبوت پر قدر جلال کا ظہور ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جو دین میں لے کر آیا ہوں اس میں ان باتوں کا حکم نہیں ہے، سنو تمہارے اوپر تمہاری جانوں کا بھی حق ہے، لہذا کچھ دن روزے رکھو اور کچھ دنوں میں کھاؤ پیو، رات کے کچھ حصے میں جاگ کر عبادت کرو اور کچھ حصے میں سو جایا کرو۔ دیکھو میں اللہ کا رسول ہو کر بھی کبھی روزے رکھتا ہوں، کبھی روزے نہیں رکھتا ہوں، اور گوشت اور چربی بھی کھاتا ہوں، اچھے کپڑے بھی پہنتا ہوں، میں اپنی بیویوں سے تعلق بھی رکھتا ہوں اور خوشبو کا بھی استعمال کرتا ہوں، یہ میری سنت ہے، اور جو مسلمان میری سنت سے منہ موڑے گا وہ میرے طریقے پر اور میرے فرما برداروں میں سے نہیں ہوگا۔ اس کے بعد صحابہ کرام کا ایک مجمع جمع فرما کر آپ نے نہایت ہی مؤثر وعظ بیان فرمایا، جس میں آپ نے برملا ارشاد فرمایا کہ سن لو، میں تمہیں اس بات کا حکم نہیں دیتا کہ تم لوگ سادھو بن کر راہبانہ زندگی بسر کرو، میرے دین میں گوشت وغیرہ لذیذ غذاؤں اور عورتوں کو چھوڑ کر اور تمام دنیاوی کاموں سے قطع تعلق کر کے زاہدانہ زندگی یا پہاڑ کی کوہ میں بیٹھے رہنا یا زمین میں گشت لگاتے رہنا ہرگز نہیں ہے۔ سن لو میری امت کی سیاحت جہاد ہے، اس لیے تم لوگ بجائے زمین میں گشت کرتے رہنے کے جہاد کرو، نماز، روزہ اور حج و زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہوئے خدا کی عبادت کرتے رہو اور اپنی جانوں کو سختی میں نہ ڈالو، کیونکہ تم لوگوں سے پہلے اگلی امتوں میں جن لوگوں نے سادھو بن کر اپنی جانوں کو سختی میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان لوگوں پر سخت سے سخت احکام نازل فرما کر انہیں سختی میں مبتلا فرما دیا، جن احکام کو وہ لوگ نباہ نہ سکے۔ بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے منہ موڑ کر وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔
وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا رواہ مسلم. المتنطعون المتعمقون المتشددون فی غیر موضع التشدید. اس باب کی تیسری حدیث جس کے راوی سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے جا سختی کرنے والے ہلاک ہو گئے. آپ نے یہ لفظ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا. مسلم شریف کی روایت ہے. متنطعون کا معنی اور مطلب ہے بے جا سختی کرنے والے، تکلف اختیار کرنے والے. اب آئے اس حدیث مبارکہ کے ترجمے کے بعد تشریح کی طرف ہم متوجہ ہوں گے. حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں اپنے دلوں کو کچھ آرام دیا کرو، اگر ان پر بے جا سختی کی جائے تو وہ اندھے ہو جائیں گے. چنانچہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں اپنے نفس کو کچھ کھیل کر راحت پہنچاتا ہوں تو یہ کھیلنا میرے حق میں عبادت کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے. اور یہ وہ حقائق ہے جن کا صحیح علم جید علماء ہی کو ہو سکتا ہے، محض ناکارہ قسم کو لوگوں کو نہیں. جیسا کہ کوئی طبیب حاذق گرمی کے شکار مریض کا علاج گوشت سے کرتا ہے، حالانکہ گوشت بھی گرم ہوتا ہے، تو ایسا شخص جو علم طب سے بے بہرا ہو اسے بڑا عجیب و غریب خیال کرتا ہے، حالانکہ طبیب حاذق جانتا ہے کہ گوشت کھانے سے مریض کی طبیعیت بحال ہو جائے گی اور وہ علاج بضد کو برداشت کرنے کے لائق ہو جائے گا. اسی طرح جو شخص شطرنج کا ماہر ہو اور وہ کبھی رخ اور گھوڑا مفت میں چھوڑا دیتا ہے تاکہ مد مقابل کی چال سے بچ سکے، جبکہ شطرنج سے ناواقف شخص اس پر اظہار تعجب کرتا ہے، یوں ہی جو شخص لڑائی کے فن سے واقف ہو وہ بعض اوقات اپنے دشمن سے پیٹ پھیر کے بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور اسے ایسی جگہ لے آتا ہے جہاں پلٹ کر حملہ کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن اسے میدان جنگ سے فرار ہوتا دیکھ کر غیر متعلقہ شخص حیرت میں پڑ جاتا. اللہ عز و جل کی طرف جانے کا طریقہ بھی کچھ اسی طرح ہے، کیونکہ شیطان سے لڑائی ہے اور دل کا علاج ہے. چنانچہ جو شخص صاحب بصیرت ہو اور اسے توفیق الہی حاصل ہو تو وہ نہایت نفیس حیلے تلاش کر لیتا ہے جنہیں کمزور اور کچے ذہن کے لوگ عقل سے بعید خیال کرتے ہیں. چنانچہ مرید کے لیے مناسب نہیں کہ شیخ کی بعض باتوں پر دل میں پیدا ہونے والے امکان کو چھپائے رکھے. اسی طرح طالب علم کو اپنے استاد پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے بلکہ صبر سے کام لینا چاہیے، اور جہاں تک بصیرت کام کرے فبیہا، اور ان کی جو بات سمجھ میں نہ آئے اسے چھوڑ دیں یہاں تک کہ وہ خود اس مقام کو حاصل کر لے جہاں ان باتوں کے اثرات اس پر خود بخود منکشف ہو جائے، یعنی ظاہر ہو جائے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدین یسر ولن یشاد الدین الا غلبہ فسددوا وقاربوا وابشروا واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجۃ رواہ البخاری. یہ حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک دین آسان ہے، بے شک دین آسان ہے. جو دین میں بے جا سختی برتتا ہے مغلوب ہو جاتا ہے. تو تم درست اور میانہ روی سے چلو، خوشخبری دو اور صبح و شام اور رات کے کچھ حصے میں عبادت کے ساتھ مدد طلب کرو. رواہ البخاری. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے درست چلو، میانہ روی اختیار کرو، یعنی درمیانی راستہ اختیار کرو، اور صبح و شام اور تاریکی کا کچھ حصہ عبادت کر لو، مقصد تک پہنچ جاؤ گے، یعنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے. الدین ہوا مرفوعا علی ما لم یسم فاعلہ وروی منصوبا وروی لن یشاد الدین احد
وقوله صلی اللہ علیہ وسلم الا غلبہ اے غلبہ الدین وعجز ذلك المشاد عن مقاومت الدین لکثرت طرقه والغدوة سیر اول النہار والروحہ آخر النہار والدلجہ آخر اللیل۔ اس حدیث مبارکہ میں الدین کو نون کے پیش کے ساتھ نائب فاعل ہونے کی وجہ سے پیش آیا ہے، اور ایک روایت میں نصب کے ساتھ بھی یعنی زبر کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے۔ لن یشاد الدین احد بھی روایت کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان الا غلبہ، دین کے غالب آنے سے مراد یہ ہے وہ سختی پر چلنے والا دین کے مقابلے سے عاجز آ جائے گا، کیونکہ دین کے امور بہت ہے، کثیر ہے۔ غدوہ کا لفظ آیا، صبح کے وقت چلنے کو کہا جاتا ہے، روحہ شام کے وقت چلنے کو کہا جاتا ہے، اور دلجا رات کے آخری حصہ کو دلجا کہا جاتا ہے۔ وَهَذَا اسْتِعَارَةٌ وَتَمْثِيلٌ وَمَعْنَاهُ اسْتَعِينُ، یہ استعارہ تمثیلیہ ہے اور اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ عز و جل کی اطاعت پہ مدد چاہو، اس طرح کہ تم کو عبادت کی لذت حاصل ہوگی اور تم نہ اکتاؤ گے اور اپنے مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ جیسا کہ سمجھدار مسافر ان اوقات میں سفر کرتا ہے اور باقی اوقات میں وہ اس کی سواری آرام کرتے ہیں اور مشقت کے بغیر مقصد تک پہنچ جاتا ہے، اور اللہ ہی زیادہ علم والا ہے۔ تو آئے سامعین، دین بڑا آسان ہے، ان الدین یسر، اس حدیث مبارکہ کی شرح کرتے ہوئے حضرت العلامہ مفتی احمد یارقان نعیمی اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں اسلام آسان دین ہے، اس میں یہودیت کی طرح سختیاں نہیں کہ ان کے ہاتھ ترک دنیا عبادت تھی، یعنی دنیا ہی کو چھوڑ دینا عبادت تھی، اور ہمارے یہاں دنیا داری بھی عبادت ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رب فرماتا یرید اللہ بکم اليسرا، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کو چاہتا ہے۔ نبوت کے اجزاء آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، اعتدال پسندی، میانہ روی اور اچھی نیت نبوت کے 24 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ جامع ترمذی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، عمل آخرت کے علاوہ ہر چیز میں اعتدال پسندی اور اچھی چیز ہے۔ آخرت کے علاوہ، عمل آخرت کے علاوہ ہر چیز میں اعتدال پسندی، میانہ روی بہت اچھی چیز ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس بارے میں مزید ارشاد ہے، حلم و تدبر اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، من یعمل سوءا یجزا بہ، جو برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، تو مسلمان غمزدہ ہو گئے۔ اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے اعمال میں میانہ روی اختیار کرو، کیونکہ مسلمان کو جو بھی پہنچتا ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مصیبت جو اسے پہنچتی ہے یا وہ کانٹا جو اسے چبھتا ہے وہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا۔ سبحان اللہ، ایک مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو اس کے ذریعے بخش دیتا ہے۔ کتنا اللہ رب العزت مہربان ہے اور کتنا اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، سبحان اللہ عز و جل۔ حضرت سیدنا امام نقعی رحمۃ اللہ فرماتے مجھے عقل مند آدمی پر تعجب ہے جس کی داڑھی لمبی ہے وہ اس سے کیوں نہیں کاٹتا تاکہ وہ دو داڑھیوں کے درمیان ہو جائے، یعنی نہ بہت چھوٹی ہو اور نہ بہت لمبی، کیونکہ ہر چیز میں میانہ روی اچھی چیز ہے۔ جسمانی اعضاء کی گفتگو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جب بندہ رات میں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے اعضاء خوش ہو کر ایک دوسرے کو پکارتے ہمارا رفیق اللہ عز و جل کی بندگی کے لیے کھڑا ہوا ہے، یعنی اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ رحمتوں کی برسات۔ حضرت سیدنا احمد بن
ابو الحواری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تو انہیں روتے ہوئے پایا، گریہ وزاری میں مصروف ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کس چیز نے آپ کو رلایا؟ تو کہنے لگے جب رات تاریکی اپنی چادر بچھاتی ہے تو اہل محبت یعنی قیام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے آنسو رکوع اور سجدے کی حالت میں ان کے رخساروں پر بہتے ہیں، پھر جب اللہ جل جلالہ ان پر نگاہ کرم کرتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے اے جبرائیل میرے سامنے یہ کھڑے ہیں جس نے میرے کلام سے لذت حاصل کی اور مجھ سے مناجات کی راحت پائی، بے شک میں اس سے باخبر ہوں، ان کے کلام کو سن رہا ہوں، ان کے رونے اور آہ وزاری کو دیکھ رہا ہوں۔ اے جبرائیل ان سے کہو جو یہ تمہارا غم دیکھ رہا ہوں یہ کیا ہے؟ کیا تمہیں کسی نے خبر دی کہ کوئی دوست اپنے دوستوں کو آگ کا عذاب دیتا ہے؟ یا کیا میں گوارا کروں گا کہ میں کسی قوم کو رات گزارنے کے لیے ٹھکانہ فراہم کروں پھر انہیں نیند کی حالت میں جہنم میں ڈالنے کا حکم دوں؟ یہ کام تو کسی بدکار بندے کو بھی سزاوار نہیں، تو کریم بادشاہ عز و جل کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے اپنی عزت کی قسم میں انہیں ضرور ایک تحفہ عطا فرماؤں گا، وہ اس طرح کہ میں ان پر نظر رحمت کروں گا اور وہ میرا دیدار کریں گے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسجد فاذا حبل ممدود بین الساریتین فقال ما هذا الحبل قالوا هذا حبل لزینب فاذا فترت تعلقت به فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حلوه لیصلی احدکم نشاطه فاذا فتر فلیرقد متفق علیہ۔ اس حدیث کے راوی سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے، آپ نے دو ستونوں کے درمیان لٹکی ہوئی رسی دیکھی، فرمایا یہ رسی کیا ہے؟ ما ھذا الحبل، تو صحابہ نے عرض کیا یہ حضرت زینب کی رسی ہے، جب وہ تھک جاتی ہے تو اسے سہارا لیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کھول دو، تم میں سے کوئی اسی وقت تک نماز پڑھیں جب تک اس کی طبیعت میں تازگی ہو، بس جب سستی آ جائے تو سو جاؤ۔ متفق علیہ۔ ذوق عبادت، والدین کو چاہیے کہ اوائل ہی سے اپنے اولاد کے دل میں عبادت کا شوق پیدا کرنے کی کوشش کرے، کبھی انہیں تلاوت قرآن کے فضائل بتائے تو کبھی تہجد کے، کبھی روزے کی فضیلت بتائے تو کبھی با جماعت نماز کی۔ سیدنا ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق عبادت، حضرت سیدنا ابن ظفر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو یزید بستامی قدس سرہ العزیز کو بچپن میں جب مدرسہ داخل کیا گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے اس آیت مبارکہ پر پہنچے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ یہ آیت مبارکہ جس کا ترجمہ یہ ہے اے جرمٹ ماننے والے، اے کملی اوڑھنے والے، رات میں قیام فرما سوا کچھ رات کے۔ تو اپنے والد محترم حضرت سیدنا طیفور بن عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کی یہاں اللہ عز و جل کس سے مخاطب ہے؟ تو انہوں نے جواب دیتے فرمایا اے میرے بیٹے یہ ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اے میرے ابا جان پھر آپ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے جواب دیا پیارے بیٹے یہ حکم خاص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، یہ حکم حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاص طور پر دیا گیا، پھر سورہ طٰہٰ میں اس میں تخفیف کر دی گئی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سبق اس آیت مبارکہ پر پہنچا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل والنصف والثلث وطائفۃ من الذین معک، بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم قیام کرتے ہو
کبھی 2/3 رات کے قریب، کبھی آدھی رات، کبھی تہائی، اور ایک جماعت تمہارے ساتھ والی۔ تو پھر پوچھنے لگے اے میرے والد محترم، میں سن رہا ہوں کہ اس میں ایک ایسے گروہ کا ذکر خیر بھی ہے، ایک جماعت کا ذکر خیر بھی ہے جو راتوں کو قیام کرتا ہے۔ تو والد محترم نے بتایا جی ہاں، وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی اس چیز کو ترک کرنے میں کوئی بھلائی نہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ اجمعین کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم ساری رات قیام کرنے لگے۔ ایک رات آپ رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے اور اپنے والد محترم سے عرض کی مجھے بھی سکھلائیے، میں بھی آپ کے ساتھ نماز ادا کروں گا۔ والد صاحب فرمانے بیٹے ابھی تم چھوٹے ہو۔ عرض کی اے میرے ابا جان، جس دن لوگ الگ الگ اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے تاکہ اپنے اعمال دیکھیں، اور اگر میرے رب عز و جل نے مجھ سے پوچھ لیا اے ابو یزید تم نے کیا کیا، تو میں جواب کیا دوں گا؟ میں نے اپنے والد محترم سے عرض کی تھی کہ مجھے سکھلائیے تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھا کروں، تو انہوں نے مجھے کہا تھا ابھی تم چھوٹے ہو۔ یہ سن کر فوراً آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کہنے لگے نہیں، خدا عز و جل کی قسم میں نہیں چاہتا کہ تم ایسی بات کہو۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو والد صاحب نے نماز سکھائی اور آپ بھی رات کا اکثر حصہ نماز ادا کرتے رہتے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ان لوگوں کی جن کے ذوق و شوق کی سواری مقصد کے حصول کے لیے راتوں کو چلتی رہتی، یہاں تک کہ وہ اپنے منزل مراد پر پہنچ جاتے اور انہیں عنایت خداوندی حاصل ہو جاتی۔ یہ بزرگان دین کا بچپن ہی سے عبادت کا ذوق اور شوق اور عبادت کی کیفیت رہی کہ وہ ساری رات اللہ کے حضور کھڑے ہوتے اور عبادت میں، بندگی میں، طاعت میں اپنے راتوں کو بتایا کرتے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نعس احدکم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه متفق علیہ۔ اس حدیث کی راوی حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ وہ روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو نماز میں اونگ آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ سو جائے یہاں تک کہ اس کی نیند چلی جائے، کیونکہ جب اس نے اونگتے ہوئے نماز پڑھی تو ممکن ہے کہ وہ مغفرت طلب کرنے لگے تو اپنے آپ کو گالیاں دینے لگے۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے حضرت العلامہ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں مثلاً اونگتے ہوئے بجائے اغفر لی کے بجائے کوئی دوسرا لفظ کہہ دے اور اس کے معنی بدل جائے، یا کوئی بدعا کے لفظ زبان سے ادا ہو جائے اور وہ گھڑی قبولیت کی ہو، جو زبان سے نکلے وہی ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت احتیاط چاہیے، خیال رہے کہ بعض دفعہ مقتدی امام کے پیچھے اونگ جاتے ہیں، انہیں منہ دھو کر کھڑا ہونا چاہیے، مگر اس اونگ کی وجہ سے نماز باجماعت نہ چھوڑنی چاہیے۔ یہاں تہجد وغیرہ نوافل کے احکام بیان ہو رہے ہیں۔ نیت عبادت کے باوجود غلبہ نیند۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص رات کو مخصوص رکعتیں پڑھنے کا عادی ہو پھر کسی رات اس پر نیند غالب آ جائے تو اسے اس کی نماز کا ثواب عطا کر دیا جائے گا اور اس کی نیند اس پر صدقہ ہے یعنی نیکی۔ اپنے ورد سے محروم رہ جانے والے کا ثواب یعنی اپنے وظیفے سے محروم رہ جانے والے کو بھی اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اپنے ورد یا اس میں سے کسی چیز سے محروم رہ جائے پھر
پھر اسے فجر یا ظہر کے بعد پڑھ لے تو اسے وہی ثواب عطا کیا جائے گا جو رات میں پڑھنے پر عطا کیا جاتا ہے۔ وعن ابی عبداللہ جابر بن سمورۃ رضی اللہ تعالی عنہما قال كنت اصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم الصلوات فكان صلاته قصدا وخطبته قصدا رواہ مسلم۔ قوله قصدا اے بین الطول والقصر۔ اس حدیث کے راوی سیدنا ابو عبداللہ جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کے ساتھ نمازیں ادا کرتا تھا۔ آپ کی نماز درمیانی ہوتی، یعنی اعتدال والی ہوتی، اور آپ کا خطبہ بھی درمیانی ہوتا۔ قصدن کا لفظ اس حدیث مبارکہ میں آیا ہے جس کے معنی ہے لمبی اور چھوٹی کے درمیان، یعنی درمیانی نماز ہوتی ہے اور درمیانی وقت کا خطبہ ہوتا۔ اس حدیث کی اب شرح کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، نماز کو مختصر رکھیں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فجر کی نماز فلاں شخص کی وجہ سے جماعت کے بعد تاخیر سے ادا کرتا ہوں کیونکہ وہ بہت لمبی قراءت کرتے ہیں۔ راوی فرماتے کہ میں نے آقا علیہ السلام کو جتنے جلال و شدت میں اس دن نصیحت کرتے ہوئے دیکھا، اس سے پہلے اتنی شدت کبھی نہ دیکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو لوگوں کو متنفر کرتے ہیں، نفرت دلاتے ہیں، لہذا جب تم میں سے کوئی لوگوں کی امامت کرائے تو نماز کو مختصر رکھیں، کیونکہ اس کے پیچھے یعنی امام کے پیچھے بچے، بوڑھے اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم۔ روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل آقا علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، پھر آ کر اپنے قوم کی امامت کرتے۔ ایک رات آقا علیہ السلام کے ساتھ عشاء پڑھی، پھر اپنے قوم میں آئے، ان کے امام بنے اور سورہ بقرہ شروع کر دی تو ایک شخص پھر گیا کہ اس نے سلام پھیر کر اکیلے نماز پڑھی اور چلا گیا۔ لوگوں نے کہا، اے فلاں کیا تو منافق ہو گیا؟ بولا، نہیں، رب کی قسم، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں جاؤں گا اور آپ کو یہ خبر دوں گا۔ پھر وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم لوگ اونٹ والے ہیں، دن بھر کام کرتے ہیں، اور حضرت معاذ نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، پھر اپنی قوم میں آئے، سورہ بقرہ شروع کر دی۔ تب آقا علیہ السلام معاذ رضی اللہ تعالیٰ پر متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے معاذ، کیا تم فتنہ گر ہو؟ والشمس وضحاہا والضحا واللیل اذا یغش والضحا واللیل اذا یغشا سبح اسم ربک الاعلی۔ یہ ان جیسی صورتیں پڑھا کرو۔ یہ مسلم اور بخاری متفق علیہ روایت ہے۔ ناظرین، اب یہاں پر اس باب کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں اور مزید اس باب کی احادیث آئندہ نشستوں میں ہم بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ تو ہمارے حال پہ لطف و کرم فرما۔ اے اللہ، ہمیں بھی تیری عبادت اور بندگی کرنے کا ذوق عطا فرما، اس پر ہمیشگی اور مداومت ہم سب کو عطا فرما، اور پابندی کے ساتھ نماز پنجگانہ اور دیگر نوافل ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرما، اور مہینوں میں نفل روزے رہنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ ہم سے راضی ہو جا، توفیق دے ہم سب تجھ سے راضی ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔